سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے 98 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان تھا، اور بھائیوں کو یہ حکم تھا کہ میرا کرتا لے جائیے اور والد کے چہرے پہ ڈال دیجئے، اللہ تبارک و تعالی ان کو آنکھیں عطا فرما دے۔ اب اگلی آیات مبارکہ میں ان بھائیوں کا مصر پہنچنا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان بھائیوں کا آپس میں گفتگو کرنا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ولما فصلت العید، جس وقت وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، جدا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا۔ قال ابوہم، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ابھی قافلہ مصر سے روانہ ہوا ہے اور یعقوب علیہ السلام شام کے ایک گاؤں جس کا نام کنعان تھا، آج کل اس کو الخلیل یا القدس کہتے ہیں، وہاں پر موجود تھے۔ 10 دن کی مسافت تھی۔ ابھی وہاں سے کرتا لے کر چلے ہیں مصر سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی کرامات میں سے یہ ایک کرامت ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی کرامات وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں کسی نبی کو کوئی کرامت عطا فرما دیتے ہیں، جب نہیں چاہتے تو کرامت نہیں دیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس وقت جب صرف 3 میل کے فاصلے پر کنواں تھا، یوسف علیہ السلام اس کے اندر موجود تھے، 1 دن نہیں 3 دن تک پڑے رہے وہاں پر، لیکن یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی، یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ لیکن اب یہاں پر 10 دن کی مسافت ہے، وہاں سے ابھی چلے ہی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خوشبو کا آنا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ جب اللہ چاہتے ہیں اس وقت عطا فرماتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں درد ہے، کیا کروں؟ فرمایا فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں درخت اور فلاں درخت کے نیچے فلاں بوٹی لگی ہوئی ہے، اس کو کھاؤ، آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، کھائی، ٹھیک ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ درد ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ سے وہیں پر، جنگل وہی ہے، درخت وہی ہے، جہاں سے بوٹی توڑی تھی اسی جگہ سے بوٹی توڑی، وہی بوٹی ہے، وہی بوٹی کے پتے ہیں، جب وہ کھاتے ہیں تو درد اور بڑھ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ اے اللہ، پہلے کھایا تھا درد بالکل ختم، اب کھاتا ہوں درد اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ ہمارے حکم سے صحت اور بیماری آتی ہے، پہلے ہمارا حکم تھا یہ کھاؤ، اور آج حکم نہیں ہے، آج حکم نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر صادر ہونے والے معجزات بھی اللہ کے پابند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ جس طرح کرامت کے اندر ولی کا ہاتھ ہوتا ہے، کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو نبیوں کے ساتھ خاص کر کے نبیوں کو اونچے مقام پہ بٹھا دیتے ہیں، مقام الوہیت پر، اور بعض لوگ ولیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ولیوں کے ہاتھ میں کرامت ہے تو ان کو مقام نبوت سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر عقل نہ ہونے کی علامت ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو، برس کے مریض کو ٹھیک کر رہے ہیں، نابینا کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو نبوت کے ساتھ اس معجزے کا تعلق قائم کر دیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کرنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کرنے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کہہ دیا۔ آج ایک بہت کثیر طبقہ کرسچن، جسے عیسائی کہتے ہیں،
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتا ہے، خدا مانتا ہے، رب مانتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس مقام پہ دھوکہ کھایا کہ معجزے کو نبی کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ معجزے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں نبی کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ جب نہیں چاہتے معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو آنا، یہ یعقوب علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور یہ معجزہ اب تو کام کر رہا ہے، لیکن بچپن میں 40 سال پہلے جب قریب پڑے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور 3 دن تک وہاں پر موجود رہے کنویں میں، بھائیوں کو پتا تھا، بھائی کھانا گھر سے بنوا کے لے کے جاتے تھے، وہاں پر دیتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے اختیارات میں ہوتا ہے، جس نبی کو چاہے معجزہ دے، جس نبی کو چاہے جس وقت دے، جس وقت نہ دے۔ فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکی باتیں کرنے والا نہ کہو۔ تو فندون مفند سے ہے، اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی اعلیٰ درجے کا پہنچ گیا، اور اس بڑھاپے کے اعلیٰ درجے جسے ارذل العمر کہتے ہیں، اس میں پہنچ کر بعض باتیں ایسے کرنے لگ گیا کہ جن باتوں کا تعلق حالات حاضرہ کے ساتھ نہیں ہے۔ بس اوقات بعض بہت بوڑھے لوگ کرتے ہیں یہ باتیں، اور وہ ایسے گنگنا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی ہی بولی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسی باتیں کرنے والے بوڑھے کو مفند کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم مجھے مفند نہ کہو، لولا ان تفندون، مجھے بہکی باتیں کرنے والا نہ کہو، تو پھر میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب سارے حالات آ گئے، اب یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ لے جاؤ قمیص اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، خود جانا چاہیے تھا، بیٹا تھا، باپ کے پاس خود جانا چاہیے تھا، اس کے قدموں میں حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ گئے۔ اس کے اوپر مفسرین اور محدثین نے بڑی لمبی چوڑی تفاصیل کی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، وہی آ گئی تھی کہ آپ نے یہاں سے نہیں جانا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں سے آنا۔ اگر یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر سے بادشاہ ہونے کے حالت میں وہاں پہنچتے تو وہ اعزاز اور اکرام نہ ہوتا جو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر پہنچے۔ دوسری ایک بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری کی ہے، فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عاشق ہیں، اپنے بیٹے یوسف سے عشق کرنے والے تھے، اور یوسف علیہ السلام معشوق ہیں۔ ہمیشہ عاشق کو مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، معشوق کو برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ عاشق جو ان سے ہے وہ خود چل کے جاتا ہے، گھر تک چل کے جانا پڑے گا، بازار تک چل کے جانا پڑے گا، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، معشوق کے اوپر، معشوق کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ تو یہ عاشق کے ذمہ ہوتا ہے، معشوق کے ذمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں سے چلایا گیا اور وہاں تک پہنچایا گیا۔ اور تیسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انبیاء کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ ذمہ داری کے اندر 2 نمبری کرے، ڈنڈی مار دے ذمہ داری میں۔ انبیاء کا یہ شیوہ نہیں ہوتا۔ ذمہ داری کیا تھی؟ وزیر خزانہ ان کے ہاتھ میں، وزیر دفاع وہ خود تھے، اور امور سلطنت کے بادشاہ یہ بھی ان کے پاس۔ تو 3 بڑے بڑے عہدے ان کے پاس تھے۔ اب ان کا یہاں سے جانا، وزیر دفاع چلا گیا، وزیر خزانہ چلا گیا، بادشاہ وقت چلا گیا، تو اب یہاں پر ان کا جانا بنتا نہیں تھا۔ ان کا امور سلطنت ان کے پاس تھے، اور وہ بہت زیادہ مصروف ترین انسان تھے، اور ذمہ داری کو پورا کرنا ان کے اوپر فرض تھا، وہ فرض کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جانے کا ارادہ خود نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو کہا کہ آپ یہاں پر آئیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے جو مفسرین نے لکھی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر اور اس خواب کی تعبیر کا پورا ہونا اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب یعقوب علیہ السلام خود یہاں پر آئے، مصر کے تخت پہ موجود ہو، اور تخت پہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ اور ان کے 11 بھائی سجدہ کریں، تب ہی یہ کیا ہوتا ہے، تعبیر خواب کی پوری ہو سکتی تھی۔ وہاں پر اس بستی میں، گاؤں میں جا کر تعبیر پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے 4-5 وجوہات ہے یہ، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا، قمیض لے کے پہنچے، قالوا، تو انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
لوگوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جس وقت وہ کہہ رہے تھے مجھے خوشبو آ رہی ہے، ابھی تک قافلہ پہنچا نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو بہت پرانی گمراہی میں ہیں، بہت پرانی غلطی پر ہیں، بہت پرانی ناواقفیت میں ہیں، بہت پرانی غلطی پر ہے آپ۔ غلطی پرانی کیا کہ 40 سال ہو گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کو لوگ بھول گئے ہیں، وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے، زندہ ہے فوت ہو گیا کہاں ہے کہاں نہیں ہے، آپ کیا بات کہتے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت خاموش ہو گئے، پہلے کہا خوشبو آ رہی اب خاموش ہو گئے۔ فلما جاء البشیر، چند دنوں کے بعد جس وقت وہ قافلہ آیا اور قافلے کے اندر جاء البشیر، بشارت دینے والا آگے بڑھا، بشارت دینے والا آگے بڑھا۔ بشارت دینے والا کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی تھا ایک، جس کا نام روبیل آتا ہے، یہ بعض روایات میں یہودا ہے کہ وہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ کرتے کے اوپر خون لگا دو اور میں کرتا لے کے ابا جان کے سامنے حاضر ہوں گا، ساری گفتگو میں کروں گا۔ اس نے وہاں پر بھائیوں سے جھگڑا کر کے کنعان کی بستی سے باہر ہی کرتا اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے کہا پہلا والا کرتا میں لے کے گیا تھا، باپ کو تکلیف پہنچائی تھی، اب یہ کرتا لے کے باپ کے پاس میں ہی جاؤں گا تاکہ باپ کو راحت پہنچے۔ پہلا والا گناہ میں نے ہی کیا تھا، اب اس گناہ کے ازالے کے لیے، اس گناہ کو دھونے کے لیے وہی بھائی جس بھائی نے کرتے کے اوپر خون لگا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا تھا، وہی بھائی کرتا لے کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اب حاضر ہوتا ہے اور فرمایا القاہ علی وجہی، آتے ساتھ ہی کرتا ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ فرتد بصیرا، حضرت یعقوب علیہ السلام بینا ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں ساتھ ہی فرماتے الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، تم میرے معجزے کو نہیں مان رہے تھے کہ مجھے 10 دن پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں، جتنا میں جانتا ہوں، جتنا نبوت کا علم میرے پاس ہے، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کن کے ساتھ باتیں کی تھی؟ بھائی تو 10 کے 10 وہاں پر موجود تھے، 11-12 سال سارے ہی، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس سے باتیں کر رہے تھے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ بھائی آئے تھے، ان سب کی عمریں طویل ہو چکی تھی، ان سب کی بیویاں گھر کے اندر موجود تھی، ان سب کے بچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے پڑ پوتے یہ سارے وہاں پر موجود تھے اور یہ سارے جوان ہو چکے تھے۔ ظاہری بات ہے 40 سال کے بعد جو سا ہے کتنے بچے پیدا ہو چکے ہوں گے، اگر 40 سال کے 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا 30 سال میں جوان ہو گئے وہ، تو پھر تو بہرحال ان کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی جو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی۔ بھائیوں نے آ کے کوئی بات نہیں، بھائیوں نے آ کے یہ نہیں کہا ہم نے اس طرح اٹھایا تھا، اس طرح کنویں پھینکا تھا، اس طرح دراہم کے بیچا تھا، اس طرح ہم نے یہ تکلیف پہنچائی تھی، یہ کام کیا تھا، کوئی بات نہیں کی۔ ان کو پتہ تھا کہ باپ کے سامنے ساری حقیقت خود بخود آ گئی ہے، خود بخود آ گئی ہے۔ باپ تو اس وقت حقیقت کو پہچان گیا تھا جب کرتا صحیح سلامت لے کے اور خون لگا کے تم پہنچے تھے، تو اس وقت باپ سمجھ گیا تھا یہ جھوٹ ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، اس لیے کہ کرتا کبھی ثابت بھیڑیا اتار کے نہیں رکھ دیتا، بلکہ جب بھیڑیا کھاتا ہے تو کرتا بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی وقت پہچان گئے تھے، تو انہوں نے آگے پیچھے ہیلے بہانے کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی بھائیوں کے لیے۔ بھائیوں نے سب سے پہلے اپیل کی یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، بیٹھے نہیں، پانی نہیں پیا، اپنی ابا جان سمجھ، یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان استغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، ہمارے لیے بخشش کا سامان پیدا کر دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت سرکشی کی ہے۔ گناہ کیا تھا؟ گناہ ظاہری سے زیادہ باطنی گناہ تھا، دل کے اندر انہوں نے اپنے بھائی کا کینہ اور ویر پالا ہوا تھا، دل کو انہوں نے گندا کیا ہوا تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا، اور جب دل گندے ہو جاتے ہیں تو ہر عمل ہی گندا نکلتا ہے، انسان ہر عمل ہی فلاں بندے کی مخالفت میں نکلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، انا کنا خاطئین، ہم اقرار کرتے ہیں بے شک ہم گناہ گار تھے، خطا وار ہیں ہم۔ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، ان قریب بخشش طلب کروں گا۔ یہ ان قریب کیوں کہا، اسی وقت کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے کہ شام کا وقت تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پہلے اس کرتے سے راحت جو مجھے مل رہی ہے یہ راحت حاصل کر لو، اور تمہارے لیے بعد میں استغفار کروں گا۔
بعد میں استغفار کروں گا۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا ابھی شام ہو رہی ہے، جو تہجد کا وقت ہوگا، انتہا درجے کا قیمتی وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل میں مسترزق، حل میں مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے تہجد کی وقت صدائیں ہوگی، اس عین اس وقت اور اس قیمتی وقت میں تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا میں۔ مطلب یہ ہے کہ بخشش تو انسان ہر وقت مانگ سکتا ہے، لیکن جب گناہ بڑے ہو تو اس کے لیے رحمت کے مواقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ رحمت کے مواقع ڈھونڈ کر ان مواقعوں میں ان اوقات میں انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ رمضان کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے، شب برات کی رات ہے، یہ مقدس راتیں، یا پھر تہجد کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ یہ اوقات اللہ کی طرف سے بخشش طلب کرنے کا بہت بہترین وقت ہے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا گناہ تمہارا بہت بڑا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، دو نبیوں کو تم نے تنگ کیا ہے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کو، دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کو، دو نبیوں کے تم مجرم ہو، تمہارا گناہ بڑا ہے، اس لیے کہ میں تمہارے لیے گناہ کی بخشش طلب تو کروں گا، لیکن اعلیٰ وقت میں جو تہجد کا وقت ہے اس وقت میں کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات بڑی بخشنے والی رحم والی ذات ہے۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور اپنے بھائیوں کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ مل کر اور اپنے ساری کی ساری فیملی، سارے خاندان کو ساتھ لے کے مصر کی طرف جانا اور ان کا استقبال کیا جانا، وہ سارے آگے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔